السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز دوستو، آپ نے برمودا ٹرائی اینگل کے متعلق تو کافی سنا ہوگا، لیکن یہ بات کہ یہ ٹرائی اینگل پانی کی سطح پر بنی ہے اور یہ کیوں منظر عام پر لائی گئی، اس کے متعلق شاید بہت کم کسی نے بات کی ہو۔ انشاءاللہ آج کی نشست میں آپ کو کچھ اس کے بارے میں بتایا جائے گا۔ ویڈیو کو مزید جاری رکھنے کے لیے اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ برمودا ٹرائی اینگل بحیرہ اوقیانوس میں واقع ہے اور اس کے متعلق بہت سی کہانیاں اور قصے بنائے گئے ہیں۔ یہ ٹرائی اینگل جب منظر عام پر لائے گئے جب سن 1945 میں فلوریڈا سے اڑنے والے 5 جہاز کہیں غائب ہو گئے۔ ان جہازوں کو بہت تلاش کیا گیا مگر کہیں سراغ نہ مل سکا۔ آخر جب ایسے بہت سے واقعات رونما ہوتے رہے جن میں ہوائی جہاز کشتیاں فلوریڈا اور میامی کے سمندر سے گزرتے ہوئے کہیں غائب ہو جاتی تو ان تمام واقعات کا رخ برمودا ٹرائی اینگل کی طرف موڑا جانے لگا۔ نتیجتاً ایک ایسی مصنوعی اور خود ساختہ تکون وجود میں لائے گئے جو انسان اور انسانیت کے لیے ایک راز رہ سکے اور جب وقت کی ضرورت ہو تو اسی جگہ سے کچھ ظاہر کر کے لوگوں کے اذہان پر قابو پایا جا سکے اور یہ بتایا جا سکے کہ ہمارا نجات دہندہ دنیا کو بچانے والا اور یہودیوں اور عیسائیوں کا مالک یعنی دجال آ گیا ہے۔ آپ حیران ہوئے ہوں گے کہ میں اپنی بات کا رخ یکدم دجال کی طرف کیوں موڑ رہا ہوں۔ انشاءاللہ اس کے متعلق واضح دلائل دیے جائیں گے کہ اس تکون یعنی برمودا ٹرائی اینگل میں اور دجال میں کیا مماثلت پائی جاتی ہے۔ بحر الکاہل کے شیطانی سمندر یعنی ڈیولز سی اور بحیرہ اوقیانوس کے برمودا ٹرائی اینگل میں کئی خصوصیات کے اعتبار سے مماثلت پائی جاتی ہے جو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ان دونوں میں کوئی ایسا تعلق ضرور ہے جو دنیا کی نظر سے پوشیدہ ہے اور یہ تعلق لازماً شیطانی ہے، رحمانی یا انسانی نہیں، کیونکہ جیسے پہلے عرض کیا کہ یہاں بہت سے حادثات رونما ہو چکے ہیں۔ مثلاً دنیا میں یہی 2 جگہ ایسی ہیں جہاں قطب نما کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، دونوں میں متعدد ہوائی اور بحری جہاز غائب ہو چکے ہیں۔ انتہائی تعجب خیز بات یہ کہ ان دونوں جگہوں کے درمیان ایسے جہازوں کو سفر کرتے دیکھا گیا ہے جو سالوں پہلے غائب ہو چکے تھے۔ دونوں کے اندر ایسی مقناطیسی کشش یا برقی لہریں موجود ہیں جو بڑے بڑے جہازوں کو توڑ مروڑ کر نگل جاتی ہیں۔ دونوں کے درمیان اڑن تشتریاں اڑتی دیکھی گئی ہیں جنہیں امریکی میڈیا یا خلائی مخلوق کی سواری کہتے ہیں۔ امریکہ کے یہودی میڈیا ان کے متعلق سامنے آنے والے حقائق چھپاتا رہتا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کی جرت کی کہ ان حقائق کو منظر عام پر لائے تو انہیں قتل کر دیا گیا، جیسے ڈاکٹر موریس جیسوپ اور ڈاکٹر جیمز ای میک ڈونلڈ کو صرف اس وجہ پر قتل کیا گیا کہ یہ دونوں اڑن تشتریوں کو کھوجتے ہوئے اصل حقائق جان گئے تھے۔ دونوں جگہوں کو خواص و عوام قدیم زمانے سے شیطان کی طرف منسوب کرتے ہیں اور یہاں ایسی قوتوں کی کارستانیوں کے قائل ہے جو انسانیت کے خیر خواہ نہیں لیکن ان کے گرد اسرار کے پردے آویزاں کر دیے گئے ہیں۔ وہ میڈیا جو بال کی کھال اور کھال کی کھال اتار دیتا ہے اور اس راز کو کیوں چھپا رہا ہے۔ اب ان باتوں کی حقیقت سوائے مخبر صادق نبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کس سے پوچھی جائے۔ آئیے اب ان کی زبانی ان باتوں کی حقیقت جانتے ہیں جنہیں اس وقت کے کفار و مشرکین بھی صادق الامین کہا کرتے تھے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ تمیم داری پہلے عیسائی تھا، وہ آیا، اس نے بیعت کی اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس نے مجھے ایک ایسا واقعہ سنایا جو ان باتوں سے تعلق رکھتا ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتایا کرتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ لخم اور جذام قبیلے کے 30 آدمیوں کے ہمراہ سمندر کے سفر پر بحری جہاز میں روانہ ہوا۔ سمندر کی لہریں طوفان کے سبب انہیں مہینے بھر تک ادھر ادھر دھکیلتی رہیں، یہاں تک کہ وہ ایک جزیرہ میں پہنچ گئے۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ وہ ایک چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے۔ جب وہ جزیرے میں داخل ہوئے تو ان کو ایک جانور ملا جس کے جسم پر بہت سے بال تھے۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے انہیں اس کے پیچھے کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ انہوں نے کہا، تیرا ناز ہو تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں۔ انہوں نے پوچھا، یہ جساسہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، اے لوگو، خانقاہ میں جو موجود اس آدمی کی طرف جاؤ، وہ تمہاری خبریں سننے کے بڑے تجسس سے انتظار کر رہا ہے۔ انہیں خوف ہوا کہ کہیں یہ جانور شیطان نہ ہو اور کہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔
پھر ہم تیزی سے چلے اور خانقاہ میں داخل ہو گئے۔ وہاں ہم نے بھاری بھرکم قد کاٹ کا ایک آدمی دکھا جس کے گھٹنوں اور ٹخنوں تک بندھی ایک لوہے کی زنجیر تھی اور اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ ہم نے پوچھا، تیرا ناس ہو تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میرا پتہ تمہیں جلد چل جائے گا، یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم عرب سے ہیں۔ پھر ہم نے سارے سفر اور طوفان اور جساسہ کے بارے میں بتایا کہ اس نے ہمیں تیری طرف آنے کا کہا۔ اس نے کہا، مجھے بیسان کے نخلستان کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا، اس کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس باغ کے درختوں پر پھل آتے ہیں یا نہیں۔ ہم نے کہا، ہاں پھل آتے ہیں۔ اس نے کہا، مجھے تبریہ کے جھیل کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا کہ اس کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا، کیا اس میں پانی موجود ہے؟ ہم نے کہا، ہاں اس میں بہت پانی ہے۔ پھر اس نے کہا، مجھے زغر کے چشمہ کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا کہ اس کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا، کیا اس میں پانی ہے اور کیا لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں؟ ہم نے کہا، ہاں اس میں بہت پانی ہے اور لوگ اس سے اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ اس نے پوچھا، مجھے محمد کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا کہ وہ مکہ سے نکل کر یثرب آ گئے ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا عربوں نے اس کے ساتھ جنگ کی؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے پوچھا کہ اس نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے کہا کہ وہ ارد گرد کے عربوں پر غالب آ چکے ہیں اور انہوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اس پر اس نے کہا، کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا، ہاں۔ پھر اس نے کہا، ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اس کی اطاعت قبول کر لے۔ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ میں دجال ہوں۔ مجھے عنقریب خروج کی اجازت مل جائے گی۔ کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دجال پیدا ہو چکا تھا اور اب وہ اپنی رہائی کا منتظر ہے۔ اس کے رہنے کی جگہ ایک بے آباد جزیرہ ہے۔ اس کے کرندے اسے لمحہ بلمحہ دنیا اور انسانوں سے آگاہ کرتے ہیں۔ اس کو غیر معمولی طاقتیں دی جائیں گی۔ اب سوال یہ ہے کہ برمودا ٹرائنگل کو ہی اس کا اصل مقام کہا جائے، جہاں پر کوئی جانے کی جرت کرے تو اس کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عصا مبارک ممبر پر مار کر فرمایا، یہ ہے طیبہ یعنی مدینہ منورہ۔ میں تم کو یہی بتایا کرتا تھا، جان لو کہ دجال نہ شام کے سمندر میں ہے اور نہ ہی یمن کے سمندر میں، نہ ہی وہ مشرق میں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق کی طرف ہاتھ سے اشارہ فرمایا۔ اب جزیرۃ العرب سے مشرق کی جانب دیکھا جائے تو دو جگہ ہی ایسی ہیں جنہیں مغرب کے عیسائی بھی شیطانی سمندر، شیطانی جزیرے یا جہنم کا دروازہ، مشرق بعید میں بحر الکاہل کے غیر آباد اور ویران جزائر آتے ہیں۔ ان کے ارد گرد کے خوفناک پانیوں کے نام ہی شیطانی سمندر رکھ دیا گیا ہے۔ مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر یہ شیطانی سمندر کا نام مغرب اور خصوصاً عیسائیوں نے کیوں دیا؟ اگر مسلمان یہ نام رکھتے تو بات سمجھ میں آنا آسان بھی تھی۔ خیر یہ ابھی ہمارا موضوع نہیں۔ فی الحال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی برمودا ٹرائنگل کا تعلق دجال سے ہے۔ حدیث کے الفاظ دوبارہ پڑھیے، دجال مشرق میں ہیں۔ زمین چونکہ گول ہے اس لیے مبہم طور پر ہم مشرق کی طرف اشارہ کریں تو وہ اس گولائی کی وجہ سے مغرب بحر الکاہل تک پہنچے گا، مگر یہ ایک مبہم تعویل ہے۔ اس سے آگے ایک مضبوط تعویل مصری عیسیٰ داؤد نے اپنی کتاب مثلث برمودا میں کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ پہلے دجال بحر الکاہل کے ان بے آباد اور ویران جزائر میں تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال تک وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، مگر خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اس کی بیڑیاں ٹوٹ گئی اور وہ آزاد ہو گیا، مگر اسے خروج کی اجازت نہیں تھی، لہٰذا وہ شیطانی سمندر سے شیطانی تکون یعنی برمودا ٹرائنگل تک رابطے میں ہیں، جس کے قریب شیطانی تہذیب پروان چڑھ کر نقطۂ عروج کو پہنچنے ہی والی ہے۔ عزیز دوستو، آج اپنے برمودا ٹرائنگل کے حقائق جانے اور آپ نے دجال کے متعلق سنا کہ صحیح احادیث کی روشنی میں وہ بہت سی علامات جو دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے رونما ہوں گی، ان میں سے بہت سی ظاہر ہو چکی ہیں۔ اگر ہوش مندی سے دیکھا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب دجال کے خروج کا زمانہ زیادہ دور نہیں، اس لیے اس کی فتنہ سے بچنے کے لیے اپنی ایمانی قوت کو حاصل کرنا ہوگا۔ یہی وہ واحد حل ہے جس کے ذریعے باطل اور اہل باطل کو ہر محاذ پر شکست دی جا سکتی ہے۔
دجالی قوت مادیت پرستی کی وجہ سے ہوگی اور کافر مادیت پرستی ہی کو تمام دنیا میں پھیلا رہا ہے، جبکہ دجال کی اس مادیت پرستی کے مقابلے میں اہل ایمان کو روحانی ترقی حاصل ہوگی۔ اسی قوت کے ذریعے مادیت پرستوں کو زعم باطل ملیامیٹ ہوتے آج کے دور میں بھی ہمیں اللہ نے دکھا دیا، اور 47 ملکوں کی فوج ایک طرف اور 79 مجاہد دوسری طرف، پھر بھی کافر ان کا بال بیکا نہ کر سکے۔ یہ روحانی ترقی کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے معمولات کی حفاظت کریں اور اپنے اوقات میں سے کچھ وقت خالصتاً اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے صرف کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دجال کے فتنہ سے محفوظ رکھے اور آپ کو اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔